بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جانے کب کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بات تسلیم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ مان لیا جائے، جیسی عوام ویسے حکمران، جیسی قوم ویسے لیڈر، یا جیسے لیڈر ویسی قوم۔ کم از کم آج کے حالات کو دیکھیں تو یہ بات سچ لگتی ہے۔ اگر حکمرانوں نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے تو عوام بھی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سیالکوٹ کے علاقے اگوکی میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہی نہیں، یا دل دہلا دینے والا واقعہ ہی نہیں، وحشت اور بربریت کا مظاہرہ ہی نہیں، لوگوں کے مذہبی جذبات کے حوالے سے ریاکشن ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے صرف پاکستان کی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے بھی ایک بہت شرمناک واقعہ ہے۔ یہ اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ ملک میں ریاست نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں ہے، ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ریاست ہے، نہ حکومت ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ انصاف ہے۔ یہ حالات کے جبر اور استبداد کی ایک منہ بولتی ہوئی مثال ہے جس نے لوگوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ یعنی کوئی کسی کو تشدد کا نشانہ بنا کر زندہ جلا دے اور اس پر مذہبی عقائد مجروح کرنے کا الزام لگا دے، مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا الزام لگا دے تو اس کی بات کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا سزا دینے کا اختیار لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ جرم چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، مجرم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن سزا دینے کا اختیار صرف ریاست اور ریاستی اداروں کو یا اس کے قوانین کو ہوتا ہے۔ ریاست کے قانون جب اپنا اثر کھو دیں تو پھر اسی طرح کی انارکی دیکھنے میں آتی ہے۔ جب جزا اور سزا کے قانون کو لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر وہ معاشرے نہیں کہلاتے، وہ سول سوسائٹیاں نہیں کہلاتی، بلکہ وہ جنگل کہلاتا ہے۔ اس کے قوانین بھی جنگل کے قوانین کہلاتے ہیں۔ تو عوام کے اس کیفیت کی ذمہ دار صرف عوام بھی نہیں ہوتے بلکہ حکمران بھی ہوتے ہیں، حکومتیں بھی ہوتی ہیں جو عوام کا انصاف اور قانون پر اعتبار قائم نہیں ہونے دیتی۔ جب قانون کو موم کی ناک سمجھ کر موڑا جائے اور توڑا جائے تو پھر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، وہ جب چاہے جس کو چاہے عدالت لگا کر سزا دے دے اور اس طرح کے فیصلے کر لے اور قانون کی دھجیاں اڑا دے۔ تو یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ایک بہت ہی المناک واقعہ جس میں سیالکوٹ کے اندر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام لگا کر ایک غیر ملکی شخص کو فیکٹری کے ملازمین نے نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اسے زندہ جلا دیا، اس کی لاش کو سڑک پر گھسیٹا گیا، مشتعل افراد نے اس کی لاش کو گھسیٹ کے عبرت کا نشان بنانے کی پوری کوشش کی۔ اب جو اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں یا جن کے ساتھ یہ ہوا یا جنہوں نے یہ کیا، بقول مرنے والے نے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح کیے تھے۔ مشتعل افراد یا جن لوگوں کے ساتھ جو کیوس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ایک ایسا کاغذ، ایک ایسا پیپر کہیں لگا ہوا تھا جس کے اوپر لوگوں کے مذہبی عقائد کے حوالے سے جملے تحریر تھے، اور وہ پیپر اس نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ فیکٹری کی انتظامیہ کو شکایت کی گئی لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر لوگوں میں اشتعال پھیلا اور انہوں نے یہ رد عمل دکھایا۔ یہ مذہبی عقائد کے حوالے سے ہمارے اشتعال پھیلنا کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم مذہب کے حوالے سے بہت ٹچی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بار بار پے در پہ ہونے والے واقعات نے کم از کم ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا کہ اس قسم کے واقعات میں کہیں قانون کو بھی اس کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے، کہیں انصاف کے لیے بھی جانا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ الزام سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو اس واقعے کے اندر ابھی تک 50 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ انسانیت سوز واقعہ ہے، اور خود پنجاب حکومت یا حکمران جماعت نے یہ موقف دیا ہے کہ مذہبی جذبات مجروح کرنے کی آڑ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ جس تنظیم پر یہ الزام لگا، ایک تنظیم بھی ہے جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کے لوگوں نے توہین رسالت کا پرچم بلند کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہے،
لیکن وہ تنظیم بھی اس واقعے کی سپورٹ نہیں کر رہی. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہے لوگوں کا اس طرح کرنا, اور اس کی آڑ میں کسی پہ تشدد کرنا, توہین رسالت یا توہین اہل بیت یا کچھ اور مذہبی جو بھی عقائد ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے, تو اس کو جواز بنا کے کسی کو جان سے مار دینا یہ بڑا ہی مطلب غیر انسانی فعل ہے. اب ساری حکومت بھی ظاہر حکومت بھی اس کی مذمت کر رہی ہے, حکومتی ادارے بھی کر رہے ہیں, دنیا بھی اس کے اوپر بہت ریئیکٹ کر رہی ہے. پرائم منسٹر نے بھی کہا یہ واقعہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, باعث شرم ہے. یہ واقعہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہا, بلکہ یہ ہمارے ریجن کے اوپر ایک سوال کے طور پہ ہو رہا ہے. اور ہم جب بھی پاکستان کا یا اسلام کا چہرہ, اسلام کے حوالے سے لوگوں کی مسکنسیپشن, لوگوں کی جو غلط سوچ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ہمارا پھر سے امیج پورا تباہ ہو جاتا ہے جو بڑی محنت سے ہم نے بنایا ہوتا ہے. ہم وار آن ٹیرر لڑتے ہیں, ہزاروں افراد ہمارے شہید ہوتے ہیں, شہری بھی شہید ہوتے ہیں, فوجی بھی شہید ہوتے ہیں, تب بھی دنیا ہمیں نہیں مانتی اور ہم پر شدت پسندی کے الزامات لگاتی ہے, اور ہم اس کو ان الزامات کو ختم کرنے کی بجائے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایونٹ, ایک وینچر کر لیتے ہیں جس کے بعد پھر یہ پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے مذہب کے اوپر بھی سوال ہے کہ اسلام جو امن و راشدی کا درس دیتا ہے اور لوگوں کے, اور خاص کر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں ان کو بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے, یہ ساری باتیں ہمارے یعنی دین ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا دین وائلنس تو سکھاتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہمارے یہاں کسی کو بھی الزام لگا کے مار دینا یہ ایک روایت سی بن گئی ہے, اور الزام بھی ایسا لگانا جس کے اوپر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یعنی اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو کیا بات کی جائے کہ لوگوں کے مذہبی عقائد مجروح کرنے والے شخص کو مار دینا غلط ہے, یہ جائز ہے, تو جان سے مار دینا تو کسی کو حق نہیں کسی کو جان سے مارنے کا. ہاں اگر اس نے یہ حرکت کی ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے تھا, اس کو پولیس کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا, اس کے بعد اس کا جو بھی ہونا چاہیے تھا اس کی کمپلین درج ہونی چاہیے تھی. اگر یہ سب کرنے کے بعد نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ ہو جاتا سارا کچھ. لیکن جب یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا, لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے, تو سوال یہ کہ اس وقت حکومت کہاں تھی, حکومتی ادارے کہاں تھی, من حیث القوم سب ایک ہی بہاوت ہے, کسی شخص نے روکا کہ کیوں مار رہے ہو, چھوڑ دو یا اس کو پولیس کے حوالے کر دو یا اتنی سزا دے دو کہ یہ دوبارہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. ظاہر ہے جب جس کو مار پڑ رہی ہوگی, جس پہ تشدد ہو رہا وہ معافیا مانگ رہا ہوگا, وہ اپنی جان بخشی کے لیے اپیل کر رہا ہوگا. بہت ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ہیں, بڑی ویڈیوز بھی ہیں, لیکن وہ چونکہ ہجوم ہے, شور ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس شخص نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑے ہوں گے, لیکن ہمارا بپھرا ہوا مشتعل ہجوم وہ اس کو نہ صرف مار رہا تھا بلکہ وہ اپنے ان جذبات کو تسکین دے رہا تھا جس کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے مذہبی عقائد ہیں, ہمارے مذہب کے حوالے سے. تو یہ قانون کے حوالے سے بہت بڑا کویسچن ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت ادارے کہاں تھے, پولیس کہاں تھی جب یہ بربریت اور وحشت کا کھیل کیا جا رہا تھا, یہ بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا. اسے آپ توہین مذہب کہیں, توہین رسالت, معاذ اللہ میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان, اور توہین اہل بیت کوئی سوچ نہیں سکتا ہم میں سے تو. لیکن اگر کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہے تو بھی کسی نے نہیں سکھایا, نہ اہل بیت نے سکھایا, نہ کسی پیغمبر نے سکھایا, نہ کسی اور نے یہ بات سکھائی کہ اس طرح کی یعنی بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی پروف کے آپ یہ سب کر دیں اور جزا اور سزا کا نظام خاص کر اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو اس واقعے کی جو اصل کہانی ہے, اصل پس منظر یہ ہے جو کہ عینی شاہدین بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص واقعی توہین کا مرتکب ہوا تھا, اور فیکٹری کے اندر ایک پیپر لگا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ گائیڈنس تھی مذہب کے حوالے سے, جس میں لبیک یا حسین یا کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی تھیں, اور شاید کلمے کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے. تو بقول عینی شاہدین کے اور جو ورکرز ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس صفحے کو, اس نوٹس کو پھاڑا گیا اور پھاڑ کے ٹوکری میں پھینکا گیا. اور یہ اس وقت ہوا جب ورکرز فیکٹری کے اندر آئے تو وہ کہتے ہیں ہم نے شکایت کی لیکن ہماری شکایت سنی نہیں گئی. تو یہ اس واقعے کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے. اب اصل کہانی کیا ہے وہ تو وقت بتائے گا اور تحقیقات بتائیں گے. پرانتھا کمار پیپر دے اتنے لکھے آئی اتوار اتنے لبے کی یا حسین لکھے آئی کہ درود شریف پڑھے صبح کے وقت.
ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਾਸਲੇ 'ਚ ਹਨਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ हजूर आपके नाम पर जान भी कुर्बान। क्योंकि मन सब्बा नबीयन फक्तुलहू, हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए। लब्बैक हजूर आपके नाम पर जान भी कुर्बान। भाई आप क्या हुआ है? सतवार के ऊपर जिया हुसैन लिखा हुआ था, जिया हुसैन, तो उसने आकर फाड़ा है, जो फाड़ कर बस में डाल दिया, फेंक दिया। वो हमसे ना दोबारा नहीं हुआ, हमने सुबह से बात की है, वो कह रहे ये बात होगा चले। हमने कहा नहीं, ये ना आगे ना मैनेजर से बात करें, जिसने जो भी किया है गलत किया है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम बात करते हैं आगे। हमने कहा नहीं अभी बात होनी है, नहीं तो हमने काम नहीं करना। तो कहते ठीक है। फिर हमने ना साथ लड़के के लिए साथ तनाई हाल था, वो भी साथ आया और हमने ये एहतजाज किया। फिर उसको ना जो नतीजा था उसको हमने इधर जला दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है। अब हुकूमत पंजाब खुद इसके अंदर जाहिर है ये वाकई की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्तों में इसने बढ़ना है। हुकूमत पंजाब ने भी इस बात को कन्फेस किया है कि इसमें फैक्ट्री मैनेजर जो मुलाजमीन थे उन्होंने इस फैक्ट्री मैनेजर को जलाया है, मारा है। और ये आज ही का वाक़या शायद जुम्मे की नमाज से पहले का या बाद के आसपास अभी मालूमात जो है वो आ रही है, तो मैं उसके ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अल्लाह जाने कि अब उस मैनेजर ने ये हरकत की है नहीं की है, किसी ने उसके नाम पे बिल फाड़ा है, यानी वो पेपर फाड़ के उसका नकल जी उसने फाड़ा है और वो उसको उसने हरकत जानबूझकर की है, दानिस्ता की है, ना दानिस्ता की है। फिर फैक्ट्री मैनेजर को अगर शिकायत लगाई गई है या फैक्ट्री के यानी मालिकान को या मैनेजमेंट को किसी और को शिकायत लगाई गई और किसी ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया, तो ये सारी बातें देखने वाली है। लेकिन ये जो वाक़या हो गया ये बहुत बड़ा हो गया। मान लें अगर इल्ज़ाम दुरुस्त भी है, मगर सवाल वही है कि सज़ा देने का हक ना मुझे है ना आपको है। बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत मुसलमान हमें ये समझना पड़ेगा, हम वो रियासत नहीं है, हम वो मुसलमान नहीं है जो किसी रियासत के होते हुए, किसी हुकूमत के होते हुए लोगों की जज़ा और सज़ा का फ़ैसला खुद करें। इस बात को समझना ज़रूरी है और इसी वजह से मैं ये इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूँ और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं हो पाकिस्तान के अंदर। अब ये इसके ऊपर हुकूमत को सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा, लेगी वो, क्योंकि दुनिया को फेस करना है। और हमारे मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, निज़ाम मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। बेशक मैं इस बात को मानता हूँ कि लोगों का निज़ाम और कानून पर उतना एतबार नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि वो एतबार कभी कायम होने नहीं दिया गया। जिस तरह कानून के साथ मजाक होता है तो लोग ज़ाहिर है वो देखते हैं, वो फिर खुद समझते हैं कि हम भी कानून तोड़ेंगे। और ये कानून नहीं तोड़ा गया, बल्कि ये तो एक सियालकोट के चंद लोग होंगे ना, किसी फैक्ट्री के मुलाजमिन होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सिविल नहीं होंगे, सिटीज़न नहीं होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं, क्या वो सब भी ऐसे सोचते हैं? क्या वो सब भी ऐसे करना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है इसका जवाब नफ़ी में है। लेकिन चंद लोगों की वजह से वो सारे इस वक्त उसी कतार में खड़े हैं और सब के सर इस शर्म से झुके हुए हैं। ये वाक़या इतना खौफनाक है, इसकी मजम्मत करते हुए लोग डरते हैं कि कहीं वो अनासर जिन्होंने उसको जिंदा जलाया वो आप पे अटैक ना कर दें। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि खुदा के लिए समझें, जज्बात जितने आपके हैं उतने सब मुसलमानों के हैं। कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन बर्दाश्त ना करने का मतलब ये नहीं कि तलवार लेके आप उसकी गर्दन उतार दें। बर्दाश्त नहीं करते तो आपसे पकड़ें, एविडेंस के साथ कानून और अदालत के हवाले करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मामूली वाक़या नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़राबी, बदनामी का बायस बनेगा, मुश्किलात पैदा करेगा। देखिएगा आप आने वाले दिनों मेरी बात लिख ले कि इस वाक़े ने किस तरह इसने हाईलाइट होना है। मौका मिल गया लोगों को, दुश्मनों को मौका मिल गया, सबको मौका मिल गया। बल्कि
ہمارے بارے میں یہ تصور کہ ہم شدت پسند قوم ہیں جو دنیا ہمارے خلاف مقدمہ قائم کیے، وہ اس تاثر کو اور مضبوط کریں گے کہ دیکھیں کتنی اگریسو قوم ہے. ہم بھلے کہتے رہے کہ ہم FATF کے تمام قوانین پہ عمل کرتے ہیں، ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ کیا، یہ تو اس کا پریکٹیکل ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے. تو ایسی قوم جس کے اندر سب سے زیادہ شدت پسند موجود ہوں یا نہ ہو، لیکن ہو گیا نا، چند لوگوں نے کیا، سب کے اوپر الزام، تو ان کے بارے میں کیا یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ کیا ایسے ملک کا ایٹمی ملک ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں؟ یہ شدت پسند تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ انہیں پولیس روک سکی ہے، نہ انہیں کوئی اور ادارہ روک سکا ہے. تو پھر آپ کے تو ایٹمی اثاثے، میزائل، ٹیکنالوجی، دنیا کے اندر آپ ایک یعنی سپر تو نہیں، چلو ایٹمی طاقت تو ہے، بے شک آپ کے ابھی معاشی حالات اتنے خراب ہیں، بلکہ کر دیے گئے ہیں کہ آپ کے گھٹنوں کے پل اور اس پہ سونے پہ سہاگا، یہ کر دیا کام جو کہ رہی سی کسر پوری کر دی گئی ہے کہ لیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنا، دنیا کو پاکستان پر انگلی اٹھانے کا جواز فراہم کرنا ہے. بلکہ وہ دنیا جو ہمارے خلاف مقدمہ بنا رہی ہے، اس مقدمے کو یہ بہت واقعہ سپورٹ کرے گا. میں اس لیے اس کی مذمت کر رہا ہوں کہ آپ نے تو کر دیا کہ ہمارے مذہبی جذبات تھے، ہمارے عقائد مجروح ہوئے، لیکن اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، یہ پڑے گا بہت زیادہ. اور یہ ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ اس پہ بات کری کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کرائیں، تو یہ ایک بڑا فوری طور پہ اس کی ضرورت ہے. پولیس کہہ رہی ہے، پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 50-60 لوگ گرفتار کر لیے اس واقعے کے ملوث، لیکن اس کی انویسٹیگیشن ہونی بڑی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد آتے ہیں قاضی فائز صاحب بہت یاد آ رہے ہیں. قاضی فائز صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا، جو انہوں نے اپنے فیصلے میں چیزیں لکھی تھی، وہ اگر ایسی چیزیں ہو جاتی تو ہمارے یہاں شدت پسندی، انتہا پسندی یا جو بھی ہے جس کو کہہ لیں، یہ شاید اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی. یہ ہمیں کہنا نہ پڑتا آج کے ہمارے ملک میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ باعث شرم ہے، اور یہ اس وقت سزا ہو جاتی لوگوں کو اس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے حوالے سے. تو پھر لوگ آج سری لنکن شہری کو سر عام چوراہے میں نہ جلاتے، اور ان کو روکنے والے جلانے والوں سے کہیں زیادہ ہوتے. تو یہ اس میں پرائم منسٹر کا میں دیکھ رہا ہوں رد عمل آ رہا ہے، اور باقی لوگوں کا بھی رد عمل آ رہا ہے. تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جس نے آج پورے پاکستان کو بلکہ دنیا کو دہلا کے رکھ دیا ہوگا. پاکستانی تو اس حوالے سے رنجیدہ ہے. رنجیدہ کیا، اب اس پہ ظاہر ہے اس پہ بائفرکیشن ہونی ہے. لوگوں نے کچھ نے کہنا جی بالکل ٹھیک کیا، تو یہ توہین رسالت کا ملزم تھا اور اس نے یہ کیا واقعہ اور یہ سب کچھ ہوا. لیکن کویشچن از دیٹ کہ کیا ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے؟ ہمیں یہ سب کچھ جزا سزا، ہم خود قاضی ہیں، ہم خود عدالت ہیں. اگر ہم خود قاضی ہیں، ہم خود عدالت ہیں، تو پھر اس ریاست کے ہم شہری کیسے ہو گئے؟ ہم پھر ریاست کے اوپر اپنے حقوق کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم ملک میں رہتے ہیں تو ہم آئین قانون کے پابند ہیں، اور ریاست کسٹوڈین ہے. ریاست کی ناکامیاں یا حکومت کی ناکامیاں اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت سٹیزن، بحیثیت شہری، ہمارے جو فرض ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے. جذبات میں اتنا نہیں ہمیں آگے جانا چاہیے جس سے ہمارے ملک کو، ہمیں، ہماری نیشنل سیکورٹی کو نقصان پہنچے، اور اس سے نقصان پہنچا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. امید ہے کہ پاکستان اگر گورنمنٹ تھوڑا ایکٹیو ہوگی اور فوری طور پر اگر ملزموں کو گرفتار کرے گی اور اس کے اندر اپنا پورا انپٹ دے گی، اور جس سے کم از کم دنیا یا وہ لوگ جو ہے مطمئن ہوں گے، سیٹسفائی ہوں گے جنہوں نے اس کے اوپر ہمیں معطوب کرنا ہے، ہمیں انہوں نے ہمارے پر الزام لگانے ہیں. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کے ابھی بہت سارے حقائق آنے باقی ہیں کہ کیا وہ سری لنکن مینیجر واقعی کلپٹ تھا، اس نے سب کچھ کیا، یا کوئی سازش ہوئی تھی، یا کسی نے اس کے ساتھ اپنا حساب برابر کیا. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.